اور حضرت جی بالکل نہ چکو، اپنے بچیاں نوں بہ کے دسو پتر ایتھے ایتھے ساڈے کولوں اے غلطی ہوئی تاں ساڈا پاکستان پیچھے رہ گیا، پتر اوڈی اسی بنانی سی، مرسڈیز اسی بنانی سی، بس پتر ساڈے کولوں اے غلطیاں ہو گئی، منو یار اپنیاں اپنیاں غلطیاں، نہ ساری عمران خان تے نواز شریف تے پاؤ، نہ ساری زرداری تے پاؤ، منی ہون اپنی اپنی، خدا دا واسطہ جی ہاتھ جوڑ کے اپنی اولاداں نوں دسو کہ ایتھے ایتھے ساڈے کولوں پترو اے بچیو غلطیاں ہوئیاں، اسی ایتھے ایتھے اپنا رول پلے نہیں کیتا تاں پاکستان پیچھے رہ گیا۔ میں نے کہا نا میں جب عمرے سے بعد دل جلتا ہے حضرت جی، جتیاں لواندے نے، جراباں لواندے نے، انگوٹھیاں لواندے نے، پھر حیران کن بات ہے حضرت جی میں جب وہاں گیا انہوں نے بھی اتروائی، کیوں بلا کیوں؟ کیونکہ ہم مانگنے والے ہیں حضرت جی، اسی سعودیہ دے پیسے دینے نے تاں ساڈے نال انج کردے نے، یو کے والا نہیں لوئیاں جتیاں میری کو بڑا عمرہ کر رکھا تھا، میری ٹنڈ تھی حضرت، اللہ میں نے مجھے پتا تھا اس نے جوتیاں اتروانی ہیں، میں نے پہلے کینچی پہنی ہوئی تھی، انہوں بھی لوائی میری، اللہ میں مشین سے گزرا ہوں، مشین نے مجھے کلیئر کیا حضرت، پھر کیوں بلا؟ کیونکہ ہم مانگنے والے ہیں، مانگنے والوں کی کوئی عزت نہیں، جتنے پتر پیو بیٹھے دے باجی دسو اپنے بچیاں پتر ایتھے ایتھے میرے کو ہے غلطی ہوئی تو ساڈا پاکستان پیچھے رہ گیا۔ دیکھو نا جس کو محمد علی نے بنایا اس کو پیچھے رہنا چاہیے تھا، جس کو محمد علی نے بنایا ہو اس کو پیچھے رہنا چاہیے تھا۔ منیے سارے اپنی اپنی غلطیاں اور اپنے بچوں کو بتاؤ کہ فلاں فلاں جگہ ہم سے یہ غلطیاں ہوئی، اس لیے ہمارا پاکستان اتنا پیچھے رہ گیا۔ انشاءاللہ میں اتنے کہہ کے آیا ہوں یو کے وچ، میں انہوں نے کہہ کے آیا، میں نے کہا پتہ نہیں میں دیکھوں گا کہ نہیں دیکھوں گا، لیکن ظاہر ہے جیسے ادھر کیمرہ لگا ہے کیمرے ادھر بھی لگے تھے، کلپ محفوظ ہو گئے ہیں، یوٹیوب پہ چڑھ گئے ہیں، فیس بک پہ چڑھ گئے ہیں۔ میں نے کہا تم دیکھو گے کلپ چڑھ، میں نے کہا تم جیسے آج لوگ فخر کرتے ہیں نا یو کے کینیڈا جانا، آسٹریلیا جانا، یو ایس اے جانا، میں نے کہا انشاءاللہ ایک وقت آنا ہے ایسے لوگوں نے میرے پاکستان آنے میں فخر کرنا ہے، میں نے پتہ نہیں دیکھنا نہیں دیکھا، گنا نہیں کہا ضرور آئے گا ضرور، اور میں کیونکہ اب ہو کے آیا ہوں، یہ یاد رکھنا جو پردیش میں بیٹھے ہیں وہ بھی کوئی اتنے خوش نہیں بیٹھے، میں نے دیکھا ہے آج بھی جتنے پردیش والے ہیں ان کا دل اپنے پاکستان کی محبت میں دھڑکتا ہے، کیا کریں حالات آپ کے سامنے، لیکن انشاءاللہ درجی وقت آئے گا اللہ کے فضل و کرم سے کہ جیسے لوگ فخر سے بتاتے ہیں نا، میں اتنے گیا تھا، لوگ فخر محسوس کیا کریں گے پاکستان آنے میں، 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لٹی ہیں، 50 لاکھ شہادتیں ہوئی ہیں، ضائع تو نہیں نہ جائیں، بس یہ ہے کہ پتر مقصد بنا، اور جتنے اسپیشلی والد بیٹھے ہو پتر اپنے بچوں کو ٹائم دو، اپنے بچوں کو ٹائم دو، وقت دو، اپنے بچوں کو بٹھاؤ، ان کی بیسٹ فرینڈ آپ بنو، ان کو بتاؤ کہ ہم پتر بڑی پیچھے رہ گئے، پڑھو پڑھو پڑھو، علم حاصل کرو۔ ہماری تاریخ کا بہت بڑا نام ہے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس امت کا پہلا مجدد، حضرت مجدد جو تجدید کرتا ہے آگے، جو دین کو زندہ کرتا ہے، اللہ نے اس کو وہ روحانی طاقت عطا کر رکھی ہوتی ہے، اس امت کے پہلے مجدد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ رحمت اللہ تعالیٰ، کسی نے، اور ان کو تاریخ نے عمر ثانی بھی کہا، دوسرا عمر، اتنی کمال شخصیت تھی حضرت، ایسا زبردست لیڈر تھا حضرت۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کیسے یہاں تک پہنچے، کیسے بن گئے، یہ مقام یہ مرتبہ کیسے ملا؟ آپ نے فرمایا میرے والد اور میرے استاد کی وجہ سے۔ حضرت حضور وہ کیسے؟ فرمایا میرے بچپن کے دن تھے،
میں اپنے گھر میں نا نماز ظہر کی تیاری کر رہا تھا. میں نے وضو کر لیا, میں نے اپنے سر میں تیل ڈالا اور میں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے نا اپنے بالوں میں کنگھی چلا رہا تھا. تو مجھے اپنے بال اتنے پیارے لگے کہ تھوڑی دیر کے لیے نا میں اپنے بالوں کے حسن میں گم ہو گیا. بس اسی وقت میں ظہر کی نماز جماعت کا ٹائم نکل گیا. کہتے جب میں مسجد میں داخل ہوا نا تو میرے استاد حضرت صالح بن کیسان, آپ ظہر کے بعد نا فرضوں کے بعد جو آپ دعا فرما رہے تھے, کہتے آپ نے دیکھا مجھے آتے ہوئے, جماعت تو گزر چکی تھی. کہتے میں نے سنتیں پڑھی, میں نے فرض پڑھے, میں نے پھر 2 سنتیں پڑھی, میں نے نفل پڑھے. استاد صاحب بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے مجھے بلایا. کہتے میں آیا, مجھے صرف اتنا سوال کیا, عمر آج تیری جماعت کی میں رہ گئی. اور حضرت جی یہ نہیں سمجھنا کہ ایک محلے دے کسی غریب منڈے کا پتر ہے, کسی غریب سے شخص کا بیٹا ہے. نہیں, آپ اس وقت مصر کے گورنر کے پتر تھے. اور اس دور میں حضرت جی جو گورنر کی پوزیشن ہوتی تھی وہ مالک ہوتا تھا شہر کا, اور مصر کے گورنر تھے اس وقت. آپ کے والد گرامی مصر کے گورنر کا پتر. جماعت کی میں رہ گئی. اب آگے سرچ کرتے میں نے عرض کیا استاد جی سر سے تیل پایا, وہ میں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے وہ سر میں کنگھی کر رہا تھا, وہ بال اتنے پیارے لگے میں بالوں کے حسن میں کھو گیا. جماعت رہ گئی. پھر میں جا بس کاتب کو بلایا, آپ کے والد جو اس وقت مصر کے گورنر تھے حضرت عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے, ان کو خط لکھا. فرمایا اے عبدالعزیز, آج بالوں میں کنگھی چلانے کی وجہ سے تیرے بیٹے کی ظہر کی جماعت رہ گئی. سزا کا فیصلہ تم کرو گے کہ میں کروں. خط باپ تک گیا. باپ خوش ہوا, رویا بھی. اللہ میرے بیٹے کو ایسا اعلیٰ استاد عطا کیا تم, جس کو میرے بیٹے کی تربیت کے حوالے سے اتنی فکر بھی ہے کہ اس کی جماعت کیوں رہ گئی. آپ نے پہلے آپ کے استاد کا شکریہ ادا کیا جو واپس خط آیا. اس میں آپ نے پھر لکھا, آپ نے فرمایا جماعت رہ گئی بالوں میں کنگھی ہونے کی وجہ سے, تو پھر اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی ٹینٹ کروا دو. نہ رہیں گے بال, نہ چلے گی سر پہ کنگھی, اور نہ چھوٹے گی جماعت. آپ فرماتے اس والد اور استاد کی وجہ سے میں عمر ثانی بن گیا. اس استاد اور اس والد کی وجہ سے میں یہاں سے وہاں سے یہاں تک آ گیا. ہمیں اپنا اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. انشاءاللہ باقی اگلے موضوع اگلے جمعے انشاءاللہ گفتگو. بس دکھ تھے, کچھ شیئر کر دیے, کچھ نہیں کر سکتا, کیونکہ ہر چیز ہر بندے کو ہضم بھی نہیں نہ ہوتی ہے. کچھ ہے وہ سینے میں ہی ہے, ہر ایک سے شیئر نہیں کر سکتا. بڑا کچھ دیکھا, دل جلا, دکھ ہوا. لیکن جیسے میں نے کہا نا, ابھی یہ بھی باتیں ہیں نا, کبھی آپ کمنٹس پڑھیے گا تھلے سارے نہیں ہیں کہنا ایڈا تو اتنے ٹور جاؤ. نہیں, ہم نہیں جائیں گے اپنے پاکستان کو چھوڑ کے. انشاءاللہ ادھر ہی محنت کریں گے اللہ کے فضل.